آداب سے واقف تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کو برتنا سکھایا ہے. ورنہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کے سفر کرایا گیا تو کس طریقے سے کرایا گیا؟ مکہ مکرمہ سے آپ چھپ کر نکلے, الٹی سمت میں گئے. غار ثور مکے سے مدینے کے راستے میں نہیں ہے, بالکل الٹی سمت میں, اور وہاں 3 دن چھپ گئے. اور پھر اس کے بعد جو نکلے تو بالکل عجیب زگ زیگ راستے سے آپ گئے, عجیب و غریب راستہ اختیار کیا ہے. یہ ساری تدبیریں آپ نے اس لیے کی کہ بھئی حفاظت ہو. عجیب بات ہے, چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کو بلایا تھا, معراج کا سفر کرایا تھا, تو براق بھیج دیا تھا اور آپ اس پہ بیٹھے بیت المقدس میں آئے اور وہاں سے اوپر چلے گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے اللہ سے ملاقات کر کے, اور بیت المقدس میں اترے, نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے. تو آخر جب مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک کے لیے براق بھیجا جا سکتا تھا تو مکے سے مدینے کے لیے تو نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سفر نبوت تھا معراج, وہ امت میں کسی کو نہیں کرنا تھا بعد میں. تو وہاں تو اللہ نے اپنی قدرت اور حضور کے بلند مقام کے مطابق وہ سفر کرایا. لیکن یہ سفر ہجرت سفر دعوت تھا. یہ سفر ہجرت امت کو بار بار کرنا تھا, تو عام آدمی جیسے کرتا ویسے کرایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ دنیا میں دین کے کام کرنے کے انسانی طریقے معلوم. اب ہمارے ہاتھ سے تو براق نہیں آئے گا, ورنہ ہم اور آپ بھی کہنے لگے کہ بھئی ہم تو جانے کو تیار ہیں, اور ایک چلہ کیا, ہم تو معراج تک جانے کو تیار ہیں, لیکن براق بھیجی تو ہم تیار ہیں. اب ہر شخص براقی میں ہم تک پھرتا, لیکن وہ سفر کرا دیا. اللہ تعالیٰ نے دین کو جس طرح کرایا ہے کام, وہ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ذہنوں میں کچھ تصورات ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے اندر سازشوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے.